لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم صدر صاحب، ذمہ داران جمعیت اور حاضرین مجلس، آج کے جس اجلاس میں جو عنوان میرے ذمے ہیں وہ ہے بدلتی دنیا میں عورتوں کا انجام. حضرات، میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں چند آیتیں تلاوت کی. اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اور آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ اور ان کے لیے رہنے کی جگہ جنت بنائی. پھر اس کے بعد انہیں دنیا میں بھیجا اور انہی دونوں کے ذریعے نسل بڑھائی. لوگ آگے بڑھتے گئے، دنیا آگے بڑھتے گئی، اور جیسے جیسے دنیا آتے بڑھتے گئی، لوگوں میں تبدیلیاں اور دنیا میں تبدیلی، یہ ساری چیزیں واقع ہونے لگی. اور زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، عورت کو ایک سامان سمجھا گیا. عورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اور جیسے سلوک کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس سلوک کو لوگوں نے بھلا دیا. عورت کو لوگوں نے سامان سمجھا. چنانچہ رومن کلچر میں عورت کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جاتا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا، اسے انسان سمجھا نہیں جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے قبل عرب کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ زمانہ جاہلیت میں
عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا۔ کسی کے پاس بچی کی ولادت ہوتی، بچی پیدا ہوتی تو اسے معیوب سمجھا جاتا اور آدمی اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا۔ اتنا ہی نہیں، جب آدمی اس کے گھر میں اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی اولاد، اس کی بیوی اور اس کے باپ کا جب انتقال ہو جاتا اور ماں جب زندہ رہتی تو باپ کے بعد ماں پر ایسا حق سمجھتے، اسے سامان کی طرح استعمال سمجھتے اور وراثت میں ماں کو بھی اپنا حق سمجھتے، سامان کی طرح اس کا استعمال کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام کے عورت کا ہونا چاہیے۔ اسلام نے عورت کے حق میں وہ ذمہ داریاں دی جو کہ عورت کے فطرت اور عورت کے دل اور اس کے جسم کے لیے مناسب ہیں، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے گھر کی زینت بنائی۔ چنانچہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآیہ۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے عورتوں کا ٹھکانہ اور عورت کی رہنے کی جگہ اس کی گھر بتائی، اور عورت کے لیے یہ بتایا کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور جاہلیت کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کی زینت بنائی۔ آپ نے بھی یہ غور کیا ہوگا کہ آپ کی ماں یا آپ کی بہن گھر میں چند دنوں کے لیے اگر کہیں باہر چلی جائے اپنے رشتہ داروں کے پاس تو گھر خالی خالی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بجائے آپ کا کوئی بھائی اگر نوکری کے لیے کسی دوسرے ملک یا دوسرے گاؤں چلے جائے، یا آپ کا باپ آپ کے رزق کی تلاش کے لیے کہیں اور چلا جائے، تو آپ وہ کمی محسوس نہیں کرتے جو کمی کہ آپ عورت کے نہ ہونے پر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر بہن کی شادی ہو جائے تو گھر کے اندر جو پہلی جیسی رونق وہ گھر میں باقی نہیں رہتی۔ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، اور ہر وہ انسان جو فطری طبیعت اور سلیم الطبع ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اور عورت خود بھی اس ذمہ داری کو سمجھتی ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سکون پانے کی جگہ اس کا اپنا گھر ہے، اور اس کی عزت اس کے اپنے گھر میں ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ باہر چلی جائے، اگر کہیں اور گھومنے پھرنے چلی جائے، مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں خود ادا کرنے لگ جائے تو اس کا وہ مقام نہیں رہتا، اس کی وہ عزت نہیں رہتی جو عزت کی ایک عورت کی ہونی چاہیے۔ حضرات، اسلام نے عورت کو جو عزت سے نوازا ہے، اس عزت کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کے آنے سے قبل جاہلیت میں جو رسم و رواج تھے اور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا، اسی جیسا معاملہ آج بھی عورت کے ساتھ کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں لوگ کامیاب بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پرانے زمانے میں عورت کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا، عورت اس برے سلوک کو محسوس کرتی اور اسے احساس ہوتا تھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں دشمن بہت ہوشیار ہے، عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، عورت کو بازار میں لاتا ہے، عورت کا پردہ اتارتا ہے اور عورت کے ساتھ زبردستی اور زیادتی کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کم سے کم عورتوں کو اتنا احساس تو تھا
کہ ان کے ساتھ لوگ برا سلوک کر رہے ہیں، لیکن آج کی عورت کے اندر یہ احساس ختم ہو چکا ہے، الا من رحم ربی۔ آج کی عورتوں کے اندر یہ احساس مر چکا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ عزت سے لوگ پیش آ رہے ہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا احترام کیا جا رہا ہے۔ حضرات، دشمن مختلف راستوں سے، اور شیطان کا بھی یہی طریقہ اور اس کی چال ہے کہ وہ برائی کو مزین کرتا ہے اور برے چیز کو اچھی کر کے بتاتا ہے، اور بری چیز گناہ کو خوشنما اور خوبصورت کر کے بتاتا ہے۔ اسی خوبصورت اور ظاہری حسن کو دیکھ کر عورت فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مختلف ذرائع کے ذریعے دشمنان اسلام عورت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ٹی وی سیریلز کے ذریعے اور کبھی یوٹیوب کے ذریعے۔ چند سال قبل ٹی وی سیریلز کے ذریعے عورتیں گمراہ ہوتی تھی اور گھر میں صبح سے شام تک ان کا مشغلہ آج کیا سیریل ہے، کل کیا سیریل ہے، اس کے بعد کیا سیریل ہے، اور ایسے وقت پر سیریل کو ختم کیا جاتا ہے کہ عورت کل تک بڑی بے چین نظر آتی ہے کہ آج جہاں پہ سیریل کا اختتام ہوا ہے تو کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی فکر میں وہ صبح شام رہتی ہے، جیسے ہی کل کا سیریل شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر لگ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ٹی وی سے بڑی بلا آ چکی ہے، وہ ہے موبائل۔ موبائل ایسی بلا آ گئی ہے کہ آدمی اور عورتیں بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، اور فون اور کس کے ساتھ بات چیت، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہی ہیں، کس کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اس کا احساس گھر والوں کو نہیں۔ فون سے ایسا تعلق ہے عورتوں کا، بہت ساری عورتوں کا اگر مبالغہ نہ ہو، کہ جس طرح ایک بیمار آدمی ہاسپٹل میں پڑا ہوا رہتا ہے، سانس نہیں لے پاتا ہے، تو سانس لینے کے لیے آکسیجن کے جو آلات وہاں پر ہوتے ہیں، اور ایک باٹل لگی ہوئی رہتی ہے جس کے ذریعے اسے طاقت پہنچایا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسے غذا پہنچائی جاتی ہے۔ یہی حال آج ہمارے موبائل اور فون کے ساتھ ہے۔ اگر فون ہاتھ میں نہ ہو تو آدمی بے چین، فون تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے تو بچی پریشان۔ حضرات، یہ بہت بڑی بلا ہے جس کے ذریعے دشمن عورت کو خراب کر رہا ہے اور بے حیا بنا رہا ہے۔ اس کا احساس پیدا ہو جائے تو آپ اس بلا سے دور رہ سکتے ہیں، لیکن اگر احساس ہی پیدا نہ ہو، اگر گناہ کا شعور ہی نہ ہو، اس کے بجائے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میرا موبائل میرے ساتھ ہے تو میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، جیسے ہی انٹرنیٹ کا بیلنس ختم ہو گیا تو پریشانی شروع ہو گئی کہ ابھی زندگی ختم ہونے والی ہے، چند ہی منٹ میں جان نکلنے والی ہے۔ اگر اس طرح کا حال ہے اور یہی احساس ہے تو یاد رکھیں کہ احساس زندگی بھر تک آپ کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور بوڑھی ہونے کے بعد بھی یہ چیز آپ کے ساتھ، یہ عادت آپ کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ دشمن کیسے آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور کیسی کیسی چالیں چل رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ دشمن اس طرح بھی آپ کو گمراہ کرتا ہے اور برباد کرتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ ظاہری حسن پر ہوتی ہے، ظاہری حسن پر ہوتی ہے۔ دل کو آباد کرنے کے بجائے، دل کو خوبصورت کرنے کے بجائے، دل میں ایمان پیدا کرنے کے بجائے، دل میں قال اللہ اور قال الرسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے بجائے، دل کو چھوڑ کر، دل کو پتھر بنا کر ظاہری طور پر اور ظاہر پر پوری توجہ ہماری ہو گئی ہے۔ چنانچہ عورتوں کا حال دیکھیں کہ وہ شوہروں کے لیے اتنا بنتی سورتی نہیں جتنا وہ شادیوں میں جب جاتی ہیں تو سورتی ہیں،
اور پوری توجہ میک اپ کے آلات پر کہ اس طرح کرنے سے چہرہ اس طرح لگے گا، فلاں آلہ استعمال کرنے سے بال اس طرح لگیں گے، اور دشمن کی یہ چال ہے کہ ساری توجہ اور پوری توجہ اس کے ظاہری حسن پر دی ہے، اور دل پوری طرح مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب دل مردہ ہو جائے اور صرف ظاہر پر ہماری توجہ ہو تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے اور دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں فتنہ بے حجابی اور غیرت کا فقدان، غیرت مر چکی ہے۔ آپ دیکھیے عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی گر چکی ہیں کہ جب بازار جاتی ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے، تو حال یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ 100-200 روپے کم کرنے کے لیے ایسے لہجے میں بات کرتی ہیں، اپنی آواز اس طرح کر کے پیش کرتی ہیں کہ دکان والا 100 روپے نہیں بلکہ 500 روپے کم کر دیتا ہے۔ حضرات، ایک چھوٹا سا مقصد، صرف 200 روپے 100 روپے کم کرنے کے لیے ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے سامنے والے کا دل پگھل جائے اور اس کا ایمان خراب ہو جائے، تو یہ اچھی بات نہیں، بہت بری بات ہے۔ حضرات، عورتوں کا حال اور ان کا یہ حال دیکھ کر خون کے آنسو بہتے ہیں۔ والدین عورت حد سے آگے نکل جانے کے بعد افسوس کرتے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہی افسوس اور یہی توجہ، یہی خیال اگر پہلے کر لیے ہوتے تو عورتیں ہاتھ سے بڑھتے نہیں اور آگے نہیں جاتی۔ حضرات، حالت یہ ہو چکی ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے، مختلف لوگوں سے اس کی دوستی ہوتی ہے، فلاں کے ساتھ بیٹھتی ہے، فلاں کے ساتھ چند وقت گزارتی ہے، اور اس کے بعد عادت بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا، اس کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا۔ جب اس سے اپنا دل بھر لیتی ہے تو کسی اور کے ساتھ بیٹھتی ہے، جب اس سے بھی اپنا دل بھر جاتا ہے تو کسی تیسرے کے حال یہاں تک پہنچتا ہے، انکار کرنے لگتی ہے۔ شادی کا خیال، شادی کی خواہش اس کے اندر سے مر جاتی ہے، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک آدمی کے ساتھ سکون نہیں ملتا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر شادی ہو جائے تو ساری زندگی اسے ایک ہی آدمی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن یہ خواہش اس کے اندر سے مر جاتی ہے، شادی سے بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی برا حال یہ ہے کہ شادی شدہ عورتیں ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ بازار جاتی ہیں تو دکاندار کے پاس خریدنے کے بہانے اتنی دیر بیٹھ جاتی ہیں کہ جتنی دیر وہ کبھی اس پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ مسلسل نہیں بیٹھتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، المرأة عورہ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت عورہ ہے، پردہ ہے، جب عورت نکلتی ہے تو استشرفها الشیطان، شیطان کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، شیطان اسے بھٹکانے لگتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہارا یہ بات چیت کرنا، تمہارا یہ چلنے کا انداز سامنے والے کو پسند آ رہا ہے، اس کے دل میں اس طرح کے خیالات شیطان ڈالتا ہے اور اس خیال کو مزین اور خوبصورت کر کے بتاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے دل اور ان کے خیال کو بھی ان عورتوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو بار بار بازار نکلتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاط، مرد عورت کا ملنا، ایک جگہ ان کا بیٹھنا اٹھنا، یہ چیز عام ہو جاتی ہے اور اسے بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیز اتنی بری ہو گئی ہے
शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि आदमी का इन्न इख्तिलात अर्रजुल बिन निसा मिन अअज़मिल बलाया, उनके कलाम का खुलासा ये है, फरमाते हैं कि आदमी का औरतों के साथ बैठना, आदमी का औरतों के साथ उठना बैठना ये बहुत बड़ी बुराई है। ये ऐसी बुराई है कि बाज़ जानवर भी इसे पसंद नहीं करते, चे जाए कि आदम की औलाद इसे पसंद करे, इंसान इसे हरगिज पसंद नहीं करता। याद रखें कि बाज़ जानवर ऐसे मुहज़्ज़ब होते हैं कि उनके पास ये रिवाज होता है कि उनके मर्द औरतों से नहीं मिलते, औरतों से साथ उनका उठना बैठना नहीं होता। जानवर भी इसे नापसंद करते हैं, लेकिन इंसान का हाल देखिए आज कि वो औरतों के साथ उठना बैठना इसे पसंद करता है। आप अपने दिल से सवाल करके देखिए कि अगर आपकी नौकरी कहीं ऐसे जगह पर लग जाए जहां पर औरतें काम करती हैं, आपकी नौकरी कहीं ऐसी जगह लग जाए जहां पर औरतों का आना जाना होता है, या आपका एडमिशन किसी ऐसे कॉलेज में हो जाए जहां पर औरतों का आना जाना होता है, तो आप अपने दिल से सवाल कीजिए कि आप इससे पहले जहां काम करते थे, जहां पर सिर्फ मर्द हजरात हुआ करते थे, आप इससे पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे जहां पर आपके साथ सिर्फ बच्चे बैठते थे, मर्द बैठते थे, तो उस वक्त आपके दिल का हाल क्या था? और अभी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है जहां पर बच्चियां भी आती हैं, तो आपके दिल का हाल क्या है? पहले जहां पर आप नौकरियां करते थे, जहां पर सिर्फ मर्द हजरात आते थे, आज जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं जहां पर औरतें आती हैं, कि आपके दिल का हाल क्या है? आप अपने आप से सवाल करके देखिए, आपका दिल कहाँ खुशी महसूस कर रहा है? आपका दिल अगर मुतमईन हो रहा है इस चीज से और उसे सुकून मिल रहा है, तो समझिए कि आपका दिल मर चुका है, मुर्दा हो चुका है, और आपसे बेहतर बास वो जानवर है जो इस चीज को नापसंद करते हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि औरतों का मर्दों के साथ मिलना और मर्दों का औरतों के साथ मिलना ये हर बुराई की जड़ और हर बुराई की असल है। हर बुराई की जड़ और हर बुराई की असल औरतों के मर्दों के साथ मिलने से होती है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा तरक्तु बअदी फितनतन अशद्दु अला रिजाल मिनन निसा, कि लोगों याद रखो मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, जाते जाते सबसे बड़ा फितना जो मैं इस दुनिया से जाते वक्त देख रहा हूं वो औरतों का फितना है। मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरतों का फितना है। ये आपने खुद देखा है, बताने की जरूरत नहीं है कि औरतों का फितना कितना खतरनाक होता है और कितना बुरा होता है। और याद रखें कि शैतान बसा औकात ऐसे रास्ते से औरतों को भटकाता है कि औरत ये समझती है कि वो तो अच्छा काम कर रही है। इंसानी शैतान औरत के पास, आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आप बड़ी नेक खातून हैं, आपको देखकर मेरा ईमान ताज़ा होता है, आप माशाअल्लाह हिजाब पर्दे में रहती हैं। तो इस तरह कहकर उसे भटकाता है। और औरत की फितरत ये होती है कि वो सामने वाले के बातों से बहुत जल्द मुतासिर हो जाती है और वो शैतानी इंसान इतना ही नहीं बल्कि खुद भी नेक बन जाता है, तहज्जुद गुजार बन जाता है और फजर की नमाज में पहले सफ में हाजिर हो जाता है, तकबीर तहरीमा में हाजिर हो जाता है और पढ़ाई में नंबर 1 आ जाता है। और जहां पर उसकी नौकरी लग रही है वहां पर ऑफिस वाले सारे उसकी तारीफ करने लगते हैं, बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। और औरत के जहन में शैतान ये खुशफहमी डाल देता है कि जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है,
جو آپ سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھے انداز میں بات چیت کرتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی؟ ہاں میں نے پڑھ لی۔ آج میں تہجد میں اٹھ گیا، آپ کی دعائیں کرتے رہا، آپ کی کامیابی کے لیے میں نے دعا کی۔ شیطان ابتدا میں شروعات میں بسا اوقات ایسے راستے سے داخل ہوتا ہے اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ بہت اچھا راستہ ہے، جائز راستہ ہے، نیکی کی طرف ہی تو میں آگے بڑھ رہی ہوں، فلاں ہی کی وجہ سے تو میں نے تہجد پڑھنے لگ گئی۔ اس راستے سے شیطان اس کے پاس آتا ہے، لیکن جیسے جیسے دوستی آگے بڑھتی ہے تو کہنے دیجئے اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شادی سے پہلے عورت کا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کے پاس، عورت کے پاس شیطان آیا، یہ کہہ کر آیا کہ تو نیک خاتون ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، رات میں اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے فجر کی نماز میں پہلی صف میں حاضر ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ شادی سے پہلے عورت کا حمل ٹھہر رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اولیاء امور جو والدین ہیں ان کی لاپرواہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ اپنی بچی کے تعلق سے حسن ظن کے ساتھ ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ ساتھ ذرا شک کی نگاہ بھی رکھا کریں کہ شک کی نگاہ بھی اولاد کی تربیت میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ تربیت کے تعلق سے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے انہوں نے ایک اہم بات بتائی کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ شک کی نگاہ بھی اپنے اولاد پر رکھیں۔ ہمیشہ 24 گھنٹے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے گمان کے ساتھ ساتھ شک کی نگاہ بھی ان پر رکھیں۔ جب آپ شک کی نگاہ ان پر رکھیں گے تو اگر آپ کی بچی بگڑ رہی ہے تو آگے نکلنے سے پہلے، معاملہ بڑا ہونے سے پہلے آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور شروع ہی میں اگر آپ اسے سمجھا دیں گے تو سمجھ جائے گی، لیکن اس کے بعد جب اسے برائی کا، بے حجابی کا لت اور عادت لگ جائے گی تو اس عادت کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اسی طرح جس طرح شراب پینے والا شراب چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے، سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرتی۔ وہی حال آپ کے بچی کی ہو جائے گی کہ فلاں کے ساتھ اگر وہ نہیں ملے گی، کہ رات بھر 4 گھنٹے اگر وہ مختلف الگ الگ قسم کے لوگوں کے ساتھ اس فون کے ذریعے جب تک وہ چیٹنگ نہیں کرے گی تب تک اسے سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ اس حالت کو دیکھنے سے پہلے چاہیے کہ آپ بچپن ہی سے سونے سے پہلے صحابیات کے واقعات آپ اپنی بچیوں کو سنائیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کیسی تھی، سورہ نور کی تفسیر انہیں سکھائیں۔ سورہ نور عورتوں کی تربیت کے لیے، سورۃ الاحزاب عورت کی تربیت کے لیے 2 بہترین صورتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے واضح طور پر اور بہترین طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ عورت کا حال اور اس کا طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا سلوک کیسا ہونا ہے، ساری تفصیل سورہ نور کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ نور کی تفسیر اپنی بچیوں کو پڑھائیں، صحابیات کے واقعات صبح شام ان کے سامنے پیش کریں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب بچی آگے بڑھتے رہتی ہے انہیں احساس نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، یہ آپ کے چاچا کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا مذاق کر لو چلے گا۔ اور کالج میں جہاں آپ کی بچی پڑھتی ہے، سال میں 1-2 مرتبے آپ سے سوال کرتی ہے کہ ہمیں فلاں پروجیکٹ کے لیے فلاں گاؤں جانا ہے، ہم 4-5 لوگ مل کر جا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں کالج والوں نے ذمہ داری دی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اسے پورا کرنا ہے اور واپس آنا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچی جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، کتنی اچھی بات ہے،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ سچا واقعہ ہے کہ بچی نکلتی ہے اور کبھی وہ باہر نہیں گئی کسی اجنبی مرد کے ساتھ، لیکن پہلی مرتبہ نکلتی ہے اپنے گھر سے، اپنے کالج سے، اپنے ہاسٹل سے، اور جب نکلتی ہے تو مرد کے پیچھے اسکوٹر پر، بائک پر بیٹھ کر جاتی ہے۔ جاتے جاتے ایک لاری آتی ہے، ٹکرا جاتی ہے اور اسپاٹ پر وہیں پر اس بچی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتی ہے بچی، اور جو اسے لے کر جا رہا تھا وہ صدمے میں چلے جاتا ہے، 2 سال تک بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرات، حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جان پہچان کے جو لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہے۔ جن سے پردہ ہے تو ان سے پردہ ہے۔ شریعت نے جو قانون آپ کے لیے بنائی، شریعت نے جو قانون بنائے وہی قانون آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ دنیا والے چاہے کچھ بھی کہہ دیں، آپ کے خاندان والے چاہے کچھ بھی کہہ دیں کہ بچی کسی سے بات نہیں کرتی، ہمیشہ خاموش رہتی ہے، اور ہمارے خاندان کی دوسری بچیوں کو دیکھو کتنا اچھا بات کرتی ہیں، ہنستی ہیں، اور فلاں سے کتنے اچھے انداز سے پیش آتی ہیں، جب وہ آتے ہیں تو سلام کرتی ہے، فوری دوڑ کر پانی لے کر آتی ہے اور چائے بنا کر پیش کرتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے۔ ہاں، بہت اچھی بچی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس برائی کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے بجائے آپ کی وہ بچی جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، آپ شروع ہی سے اسے تانا دیتے رہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی، رشتہ دار آتے ہیں تو آگے بڑھ کر سلام نہیں کرتی، کتنی بری بات ہے۔ بچی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، شادی کا موقع ہوتا ہے تو شادی کون کر رہا ہے؟ لڑکا کر رہا ہے، اور اسی کے لیے صرف حق بنتا ہے کہ وہ بچی کو دیکھے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بچی پوری طرح سنور کر بیٹھی ہے، پورے میک اپ میں بیٹھی ہے، اسے دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کون کون جا رہے ہیں۔ لڑکا جاتا ہے، لڑکے کا باپ جاتا ہے، لڑکے کا بھائی جاتا ہے، فلاں جاتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اور جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو افسوس کا مقام یہ ہے، اور یہ بھی سچا واقعہ ہے، بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ لڑکی سے زیادہ لڑکی کی ماں بن سنور کر بیٹھی ہے، اور حالت یہ ہو گئی کہ بچے کی شادی ہو گئی، اور شادی وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے، لیکن چند دنوں بعد یہ سننے میں آتا ہے کہ بیوی گھر میں بیٹھی ہے اور یہ لڑکا اپنی ساس کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ یہ بدلتی دنیا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان واقعات کو دیکھنے سے پہلے بچپن ہی سے، شروع ہی سے اپنی بچیوں پر نظر رکھیں۔ پڑھائی کے بہانے سے باہر نکلتی ہیں۔ کرناٹکا کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا چند دن قبل حجاب پر پابندی لگ گئی منگلور وغیرہ وہاں کے علاقوں میں، اور وہاں کے علاقے کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے عورتوں کے اندر دینی غیرت اور دینی حمیت، دینی جذبہ رہتا ہے، اور پردے کا ماحول وہاں پر ہوتا ہے۔ پردے پر بیان لگ گیا اور وہ پریشان ہیں عورتیں، پڑھائی بہت ساری بچیوں نے چھوڑ دی، کیسی قربانیاں ان بچیوں نے دی، لیکن یہاں آپ کے آندھرا میں جہاں امن کا ماحول ہے اور بچی کو پوری آزادی دی گئی ہے کہ وہ پردے کے ساتھ کالج جا کے پڑھ سکتی ہے، اور آپ کے گھر کی وہ خواتین جو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر پڑھاتی ہیں انہیں بھی یہ پورا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حجاب میں رہ کر پڑھا سکتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، اور شریعت انہیں صرف اس وقت تک یاد رہتی ہے کہ گھر سے نکلتی ہے پردہ اور حجاب پہن کر، لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی اور کالج میں قدم رکھتی ہے، اپنے کلاس میں داخل ہوتی ہے تو سارا پردہ اتر جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ مرد ساتھی طلبہ جو پڑھنے والے ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہی وہ طلبہ ہی تو ہے جن کے لیے آپ فتنے کا باعث بن رہی ہیں۔ یہی سب سے زیادہ فتنہ ہے۔ آپ بازار میں اگر پردہ نہیں کرتی تو وہ بھی فتنہ ہے، لیکن وہ آدمی آپ کو ایک مرتبہ دیکھے گا، چلا جائے گا، بھول جائے گا،
لیکن آپ جس کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، آپ کلاس کے اندر داخل ہو کر 1 سال 2 سال پردے کے بغیر آپ بچوں کے سامنے بیٹھتی ہیں، تو یہ اور بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ بازار کی بے پردگی سے زیادہ یہ اور بھی بڑی بے پردگی ہے، یہ اور بھی بڑا فتنہ ہے۔ اور ان بچیوں کو پڑھانے والی معلمات اور ٹیچرز کا حال دیکھیں کہ وہ جو ان کے لیے نمونہ، وہ جو ان کی ٹیچرز ہیں، وہ جو انہیں ماں کا درجہ دیتی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے آتی ہیں، اسکول اور کالج تک آنے تک تو پردے میں رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی پرنسپل صاحب کے روم میں داخل ہوتی ہے، قدم رکھتی ہے، تو اس کا چہرے کا پردہ اور حجاب اوڑھنی ساری چیزیں اور برقع اتار دیتی ہیں، اور عام لباس جیسے گھر میں رہتی ہے اس طرح اسی حالت میں وہ مرد ٹیچرز، پرنسپل، کالج، اسکول، یونیورسٹی، پوری یونیورسٹی میں صبح شام تک پڑھاتی رہتی ہیں۔ آپ ٹیچرز، مسلمان خواتین جو کہ بچوں کے لیے نمونہ ہیں، اور صبح شام آپ درس دیتی ہیں کہ اچھی بنو، اچھی بنو، اچھی بنو۔ آپ کے کہنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے بننے سے ہوگا۔ اگر آپ خود پابند ہو جائیں گی، جو ٹیچرز ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو بڑی بڑی خواتین ہیں، وہ خود اگر پابندی کر لگنے جائیں، وہ خود اگر اچھی بن جائیں، تو آپ کی بچیاں بھی اچھی بن جائیں گی۔ وہ خود اگر پردے کا اہتمام کرنے لگ جائیں تو آپ کی بچیاں بھی پردے کا اہتمام کرنے لگ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتي، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کی عمر ہو گئی ہے، شادی کی مدت ختم ہو گئی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ انہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ زیور وغیرہ نہ پہنے۔ اس اختیار کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو بوڑھی خاتون بھی یاد رکھیں، اور سلف میں ایسے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون تھی جن کے پاس بعض احباب مرد حضرات جاتے ہیں تو پردہ کر لیتی ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پرہیزگاری اختیار کرتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، مختلف طریقوں سے بہتر ہے۔ وہ نمونہ بن جاتی ہے چھوٹی بچیوں کے لیے کہ ہماری دادی بھی پردہ کیا کرتی تھی، ہماری نانی بھی پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو دادی اور نانی بھی اگر پردے کا اہتمام کرنے لگ جائیں تو یہی اثر ان کی نواسیاں اور پوتریاں بھی پاتی ہیں، اور آگے چل کر وہ پردے کی زندگی، حجاب میں رہ کر زندگی گزارتی ہیں۔ حضرات، معاشرے کی ان تبدیلیوں کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے عورتوں کی تربیت بگڑنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ خواتین آتی ہیں باریک کپڑے پہن کر آتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے پوچھتی ہیں کیا تم نے سورہ نور کی تعلیم حاصل نہیں کی؟ حضرات، اس واقعے میں، مختصر سے واقعے میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مختصر انداز میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے تربیت کر دی، لمبی چوڑی تقریر ان کے سامنے انہوں نے نہیں کی، جو ضرورت کی بات تھی، سب سے اہم بات تھی، وہ بات انہوں نے رکھ دی، کہہ دیا کہ جاؤ سورہ نور کی تلاوت کرو، اگر تم کر چکی ہو تو اس کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں کیسی تعلیم دی ہے، اس سورت کو اپنے ذہن میں رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اہم چیزیں ہیں، قرآن مجید کی جو اہم آیتیں ہیں عورتوں سے تعلق رکھنے والی، ان آیتوں کو بار بار پڑھنا اور سمجھانا خواتین کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک خاتون جب اس طرح کے غیر اسلامی لباس یا ایسے لباس جو مناسب نہیں پہن کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اگر تم مومن عورتیں ہو تو یہ تمہارے لباس نہیں، مومن عورتوں کے لباس نہیں۔
اور اگر تم کافر ہو، کافر عورتیں ہو، تو جاؤ اور عیاشی کرو۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیاشی کرنے کے لیے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے بنایا، مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ مومنوں کے لیے، نیک خاتون کے لیے آزمائش امتحان ہے۔ اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا کے امتحان میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوگی، بے پردگی ہی کو اختیار کرے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد رجال في أيديهم سيوط وقال إلى أن قال نساء كاسيات عاريات في رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها الحديث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسے لوگ ہیں، دو ایسے صنف ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں ان کو نہیں دیکھے، لیکن میرے مرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ صنف پیدا ہوگی۔ اس میں سے ایک صنف یہ ہے کہ نساء کاسیات، ایسی عورتوں کو دیکھو گے جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں، وہ اس طرح کے باریک کپڑے ہیں یا آدھے کپڑے ہیں۔ ان کے تعلق سے فرمایا کہ وہ جنت کو نہ دیکھیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے حجابی، بے پردگی اختیار کرنے والی عورت جنت میں نہیں جاتی، اور آدھے لباس، باریک کپڑے پہننے والی عورت جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کرتی۔ اگر آپ کو جنتی عورت بننا ہے تو یہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں نیک توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔